جی ہاں، سنا کہ مولانا محمود مدنی کا جو گروپ ہے، ان کی جو جمعیت ہے، ان کی طرف سے مولانا اجمل صاحب کو نوٹس بھیجا گیا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، قابل مذمت ہے۔ یہ سیاسی شعور اور دور اندیشی نہیں ہے کہ غیروں کو سمجھ لیجیے کہ تقویت ایسے نوٹس سے پہنچتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسی بہت سی باتیں مولانا اجمل صاحب سے فون پر ان لوگوں کی ہوتی ہے، تو اس بات کو بھی فون پر کر سکتے تھے، یا اس کو حل کر سکتے تھے، یا بعد میں بھی اس پر نوٹس بھیج سکتے تھے۔ دوسری بات، یہ وقت نہیں ہے، موقع اور محل نہیں تھا۔ نوٹس بھیجنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جن کو نوٹس بھیجنا ہے ان کے ای میل پر یا ان کے واٹس ایپ پر یا ان کے قریبی کسی آدمی کے پاس بھیج کر ان کو نوٹس پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ریلیز کرنا چاہیے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اخبار میں۔ یہ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ مولانا اجمل صاحب کو نوٹس پہنچا ہی نہیں، 50 گھنٹے ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے، اور جب تک پورے چرچے میں آ گئے، پیپروں میں، اخباروں میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں گردش کر رہا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ تو یہ غیر کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھدار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدنی خاندان والے مسلمانوں کی سیاسی اعتبار سے دشمن ہیں، ان کی ترقی میں یہ رکاوٹ ہے۔ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اجمل صاحب کو چاہیے کہ بھائی آپ جمعیت کے نوٹس کا جواب ہی نہ دیں، آپ الیکشن میں بزی رہیں، کیمپنگ کریں اور سبھائیں کریں، لوگوں سے ملیں، اپنے الیکشن کو جیتنے کی آپ فکر میں لگے رہیں، یا آپ کا اتحاد اسی صاحب کو اپنے اسٹیٹ پہ بلانا، ایک ساتھ سبھائیں کرنا، ریلی کرنا، پرچار کرنا، عوام سے مخاطب ہونا، بہت اچھا پیغام دیا ہے، بہت اچھا میسیج دیا ہے، اور بہت اچھا سندیش دیا ہے اتحاد کا، اتفاق کا اور بھائی چارے کا، دوستانہ تعلقات کا۔ یہ بہت اچھا سنگم اور بہت اچھا ہی جو ہے تو ایک پیارا میسیج گیا ہے ملک میں، یہ بنے رہنا چاہیے۔ جہاں تک جو فرقہ پرست کہے ہیں، جس کو بھی نام اس میں ذکر تو نہیں ہے، بہرحال نشانہ MIM ہی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے نزدیک سیکولر کون ہے؟ کیا وہ جن کے پاس تقریباً 60 سال اقتدار رہا اور 20,000 فسادات دیے، ہزاروں مسلمانوں کے گھر بار سب لوٹ گئے، بٹ گئے، ختم ہو گئے، ہزاروں انسانوں کے جو ہے تو قتل ہوا، اور یہ سماج وادی کیا ان کو سیکولر مانتے ہیں؟ 2013 میں ننگا ناچ ہوا مظفر نگر میں، 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے، اور سینکڑوں ہمارے ماں بہنوں کی عزت لوٹی گئی، کیا ان کو سیکولر مانتے ہیں؟ آپ جن کو سیکولر مانتے ہیں تو ان سے پوچھئے نا کہ آسام کے چناؤ میں مولانا اجمل صاحب کو اپنے الائنس میں، اتحاد میں کیوں نہیں لیا؟ کئی سال پہلے ان کا اتحاد ہوا تھا، جب کانگریس کو ہار کا سامنا ہوا، ان کے MLA BJP سے بک گئے، اور پھر مولانا اجمل صاحب ہی کو اناپ شناپ پکڑنے لگے اور ان پر الزام لگانے لگے۔ اور اب کی چناؤ میں بھی ہر پرچہ میں کانگریس کے بڑے بڑے لیڈران جا رہے ہیں اور مولانا اجمل صاحب ہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ نہ BJP سے کوئی مطلب ہے ان کو، نہ کام سے مطلب ہے، اور نہ کچھ اپنے جو ہے تو ان کو کچھ آفر بتا رہے ہیں، کچھ نہیں، لے دے کر مولانا اجمل صاحب BJP کی بگ ٹیم ہے، ان کو ووٹ کرنا، BJP کو ووٹ کرنا ہے، یہ فالتو بکواس ہے۔ تو مولانا اگر جیت جائیں گے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور کانگریس والوں کو اگر ضرورت پڑے گی تو مولانا BJP کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ جن کو فرقہ پرست کہا ہے، جمعیت والوں نے غلط کہا ہے، اور یہ ایسی باتیں کہہ کر قوم میں، مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، پھوٹ ڈال رہے ہیں، اور یہ کہ لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں۔ لوگ ایسی باتوں سے کنفیوژن ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، پھر ووٹ اس وقت کیا ہے تقسیم ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ دور اندیشی نہیں ہے، اس کی جتنا مذمت کی جائے کم ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ جمعیت کی کسی بھی نوٹس کا کوئی آپ کسی اس کو اہمیت نہ دیں، اعتماد میں نہ لیں، مولانا اجمل صاحب کو سپورٹ کریں، بھاری بہومت کے ساتھ ان کو جتائیں، اور جمعیت والوں کو بتا دیں کہ آپ نے تو آج تک
کچھ نہیں کیا، عوام سے چندہ لے کر عوامی خدمت کرنے پہ ہی آپ کا منحصر ہے سب کچھ۔ عوام چندہ بند کر دے تو آپ نہ سپریم کورٹ میں کیس لڑ سکتے ہیں، نہ ہائی کورٹ میں کیس لڑ سکتے ہیں، نہ کسی کو مکان یا بلڈنگ بنا کر دے سکتے ہیں، اور نہ کچھ رفائی اعتبار سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ عوام چندہ دیتی ہے، عوام کی چندہ لے کر کے آپ فلائٹوں میں جہازوں میں سفر کر کر فوٹو کھنچواتے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے اوقات میں رہیں۔ آپ کا کام سراخوں پر، آپ کی خدمت سراخوں پر، عزت سب کچھ ہے، لیکن سیاسی معاملات میں جب آپ کچھ نہیں کر پا رہے، جو کر رہے ہیں اس کو آگے آنے دینا چاہیے، اور زبان کو خاموش رکھیے۔ جو میدان میں اتر کر کام کر رہے ہیں اس کے حوصلہ شکنی نہ کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو ہمت دیں، تائید کریں، سپورٹ کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو زبان کو خاموش اور بند رکھیے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، سیاسی اعتبار سے اچھے خاصے شعور رکھنے والے ہو گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں۔ اب ایسے نوٹس فوٹس کے اس چکر میں پڑھ کر عوام کسی کے بہکاؤ میں نہیں آتے ہیں، صحیح فیصلہ لینے پر خود قادر ہے۔ میں آخر میں درخواست کروں گا کہ مولانا اجمل صاحب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو بھاری بہومت کے ساتھ وہاں کی عوام جتائیں، اور یہ جمعیت کے چکر میں نہ پڑیں، ان کی باتوں کو بالکل اہمیت نہ دیں، کچرے کے ٹکڑے میں، ڈبے میں ان کی باتوں کو ڈال دیں۔